میں ہوں سہیل رانا۔ حج آج اختتام پذیر ہوا، لیکن اس میں 200 ارب روپے سے لے کے 300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی۔ کیا وزیر اعظم 50% ٹکٹس نہ دینے پر ریل کی مسٹر سمرو سے پوچھ گچھ کریں گے یا ان کو گرفتار کریں گے؟ نمبر 1، مینا میں 23% حجاج کو رہائشیں نہیں ملی جن کے نام دیے جا سکتے ہیں۔ کیا پرائم منسٹر اس سے پوچھیں گے؟ کیا 90,000 حجاج ایک راجی کمپنی کو فروخت کرنے پر اس سے پوچھ گچھ ہوگی؟ اور اسی طرح بسوں میں اس نے جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے حجاج اگر بیمار ہو جاتے تھے تو وہاں ایمبولینس جاتی تھی میڈیکل مشن کی۔ اسی طرح وہ جو کمپنی ہوتی تھی وہ ایک سٹیکر لیتی تھی جس کا کوئی نام ہے سعودی۔ کیا اس دفعہ یہ بتا پائیں گے کہ بیمار حجاج جو تھے پاکستان کے وہ حج کر پائے ہیں؟ گزشتہ سال بھی ایمبولینسز پہ انہوں نے عرفات کے میدان پہ نماز پڑھی تھی، اور اسی طرح 2 کوسٹرز کرا لی جاتی تھی، جو بیمار ہوتے تو میدان عرفات میں جاتے تھے، ادھر سے وہ ان کو لے کے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے وہ لے کے آ جاتے تھے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد وہ واپس لے جاتے تھے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور اسی میں یہ ابھی اب میں نے ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ 200 سے لے کے 300 ارب روپے کی کرپشن کرنے پر کیا یہ جس طرح یہ چھوٹا حاجی ٹپوسی مار رہا ہے، اسی طرح سمرو آج کل خوشی کے ٹپوسیاں مار رہا ہے۔ اس کے بعد نیچرلی کھانوں میں جو 8 ریال کرپشن ہوئی، کیا اس کا پوچھ پائے گی حکومت پاکستان اس سمروں سے؟ اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی 3 رکنی یا 4 رکنی، جس نے دستخط کیے جب وہ سیکٹری ادھر سے جا رہا تھا تو وہ سیکٹری تھا، جب وہ واپس آیا تو وہ ریٹائرڈ سیکٹری تھا۔ موجودہ منسٹر پہ اتنا الزام اس لیے نہیں میں دینا چاہتا کہ وہ 1 ماہ پہلے منسٹر بنا تھا، لیکن اس کے پاس 1.5 ماہ پہلے اس کے پاس بہت ایکسپیرینس تھا۔ 5 اس نے لگاتار حج کروائے تھے، 6 یہ حج تھا، اور تقریباً 20 انہوں نے خود حج کی ہیں۔ یہ 26 حج کر چکے ہیں، جس میں 10-15 حج میں تو میں خود شامل تھا اس حج سمیت۔ کیا اس کے ساتھ منسٹر کے ساتھ جس کو انہوں نے 2015 میں یا 16 میں اپنے ان رائٹنگ جے ایس، اور اس وقت سہیل تھا سیکٹری، جے ایس تھا فاروق خان، اس کے دستخطوں سے اس نے یہ کہا منسٹر صاحب نے کہ اس نے میرے نام کو بدنام کیا، اور اس نے کروڑوں روپے کے فارم دیا۔ یہ انہی کے خیمے میں ٹھہرا مینا عرفات میں، جس کی ویڈیو میں دکھا چکا، انہی کے ساتھ گیا، اور اس کے بعد یہ روزوں میں بھی ادھر تھا، رمضان میں، کیونکہ میں بھی وہاں تھا، یہ بھی تھا۔ کیا یہ ان کا فرنٹ مین ہے؟ منسٹر صاحب اس کو کلیئر کر پائیں گے؟ اور جو جے ایس حج ہے جس کا نام ولترم ہے یا جلترم ہے، گو کہ وہ بندہ آنےسٹ ہے، لیکن وہ اتنا نالائق اور نیگلیجنس ہے کہ یہ بندہ 3 ماہ وہ پاگل خانے میں رہا ہوا ہے۔ کیا ایسے شخص کو لگایا جا سکتا ہے؟ اور مینا میں اور عرفات میں ہمارے جو جن کو معاونین کہتے ہیں وہ 70% نہیں تھے، وہ بیچارے کہاں رہے ہیں؟ ان کی جگہ کوئی نہیں بنی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سال حج مشن کسی ملک کا نہیں بننے دیا گیا۔
اور اس سے آگے وہ حج مشن کو چھوڑ دیں، 67,000 جو ہمارے حجاج جانے تھے جس کی وجہ سے بھی نہیں گئے، کیا جو ہمارے سرکاری شاہی مہمان بنے، اپنے لیے تو شاہی وہ مہمان بن گئے پاکستان کے 24 کروڑ کے خون کا سودا کر کے، کیا انہوں نے کبھی کسی حاجی کی بات کی کہ یہ 67,000 حجاج ہمارے جانے چاہیے؟ اس کے علاوہ جو بندے سٹیکر ویزے پہ گئے ہیں ان میں کتنے سیولین ہیں؟ سیولین کی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں جو سرکاری ملازم نہیں ہے۔ وزیر صاحب اس کا بتانا پسند فرمائیں گے۔ گو کے سٹنگ سیکرٹری نے کافی کوشش کی، ان کے پاس 2-3 مہینے تھے، وہ 3 سال سے تھے، وہ آفتاب اکبر کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے، وہ پیچھے والے جو سیکرٹری آؤٹ گوئنگ ابھی گیا ہے ریٹائرڈ سیکرٹری، اس کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ان کے پاس بہت تھا، ایڈریس کرتے تھے چیزوں کو، لیکن کیا وہ موجودہ ڈی جی حج کو فکس کر پائیں گے؟ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی حج ختم ہو گیا، کل ویڈیوز پورے نام 90,000 حجاج، کتنوں کو ٹکٹس نہیں ملی، اور جن کو ٹکٹس نہیں ملی وہ ان کو یہ 400 ریال پہلے ریٹ تھا، اس دفعہ 550 ریال ہے پر حاجی ٹکٹ کا ریٹ۔ کیا ان 50% حجاج کو یہ پیسے واپس کریں گے؟ جو حجاج، یہ سیکرٹری صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جن حجاج نے کھانا نہیں کھایا، کیا ان حجاج کو 34 ریال کے حساب سے پر ڈے 40 دنوں کے پیسے واپس کیے جائیں گے؟ اور موجودہ وزیر صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے ان کے ساتھ کتنے مفت کے حاجی جنہوں نے حج کیا ہے؟ انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔